وَاتَّبَعَ الْحَقَّ وَارْتَقَى، وہ آدمی جو حق کا پیروکار ہو گیا، حق کے پیچھے چل پڑا، وَارْتَقَى، اسے بلندی ملتی ہے۔ حق کیا ہے؟ سورۃ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو نبی پاک کے اوپر اتارا گیا ہے وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، مومنوں کے رب کی طرف سے وہ حق ہے جو حضرت محمد کے اوپر اتارا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ جو نبی علیہ السلام پر اترا ہے، وہ قرآن کی شکل میں ہو یا وحی خفی کی شکل میں ہو، حدیث مصطفیٰ کی شکل میں ہو، آپ کی سنت کی شکل میں ہو، آپ کی حدیث کی شکل میں ہو، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر آیا ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ناحق ہے۔ حق یہ ہے اور باقی سب ناحق ہے جو نبی کے راستے کے خلاف ہوگا۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے، مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، اور اسی لیے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات بیان فرمائی المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضرت انس بیان فرماتے ہیں یہ بات جب اللہ کے رسول نے بیان فرمائی تو جتنی خوشی ہمیں اس بات سے ہوئی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد کسی بات کی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی یہ بات سن کے ہوئی تھی۔ کیوں؟ کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو جنت میں کس کے ساتھ ہوں گے؟ نبی کے ساتھ ہوں گے۔ المرء مع من احب، تو یہ خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کا قرب، آپ کا ساتھ کیسے نصیب ہوگا؟ وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جو اس حق کی پیروی کرے اسے بلندی ملتی ہے، اسے عظمت ملتی ہے۔ عاش حیات السعداء، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ وہ شخص ہے جو سعادت مندوں کی زندگی گزارتا ہے، یعنی خوش بخت ہے، جس کے نصیب اچھے ہیں۔ کس کے نصیب اچھے ہیں؟ جو نبی پاک علیہ السلام کے راستے پر چلتا ہے۔ قرآن نے بھی کہا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی نبی علیہ السلام کی۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ سعادت مندی کی زندگی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا میری مثال وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور جو شریعت، جو دین، جو حق اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال پتہ کیسے ہے؟ فرمایا کَمَثَلِ رَجُلٍ، ایسے آدمی کی مثال ہے اَتَىٰ قَوْمًا، جو اپنی قوم کے پاس آتا ہے، فَقَالَ يَا قَوْمِ، اور ان سے کہتا ہے میری قوم کے لوگوں، اِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، میں اپنی دونوں آنکھوں سے لشکر دیکھ رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، ایک فوج ہے جو ابھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وقت نہیں ہے میں ورنہ وضاحت کرتا کہ یہ محاورہ جو نذیر العریان کا ہے نا، لفظی معنی ہے وہ شخص جو لوگوں کو خبردار کر رہا ہے لیکن اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے، نذیر العریان۔ اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک آدمی پر لوگوں نے ظلم کیا، اسے مارا پیٹا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اور سارا لباس اس کا اتر گیا۔ اسی ہولناکی کی کیفیت میں وہ بھاگتا ہوا اپنی قوم کے پاس آیا۔ کتنی دہشت اور وحشت کا منظر ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا اس کے اوپر کہ اس کے کپڑے تک انہوں نے پھاڑ دیے اور اتار لیے۔ فرمایا میں نذیر العریان ہوں، یعنی جس کے ڈرانے میں کوئی شبہ نہیں ہے، جس کی وارننگ میں کوئی ابہام نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، نذیر العریان۔ میں صاف صاف لفظوں میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے فَنَّجَا، اور وہ آدمی جو خبر دیتا ہے کہتا ہے بچ جاؤ بچ جاؤ، فَأَتَاهُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کی بات مان لی، أَدْلَجُوا، وہ راتوں رات نکلے، فَانْطَلَقُوا عَلَى مَحَلِهِمْ، وہ اپنی جائے پناہ میں پہنچ گئے، یعنی پناہ گاہ میں پہنچ گئے اس کی بات سن کر۔ یہ تو بچ گئے، لیکن جنہوں نے اس کی آواز نہیں سنی، دھیان نہیں دیا،
جو خبردار کرنے والا تھا، جو ڈرانے والا آیا تھا، جو بتانے والا آیا تھا، جو وارننگ دینے والا آیا تھا، انہوں نے ٹال مٹول سے کام لیا، جیسے ہمارے نہیں کرتے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی بڑا وقت ہے، دیکھ لیں گے، سوچ لیں گے، کرتے ہیں جی، جاتے ہیں جی، یہ اس طرح کا معاملہ۔ وہ نہیں ہلے وہاں سے، نبی پاک نے فرمایا کہ وہ ہلاک ہو گئے، یعنی ان پر وہ آرمی حملہ آور ہو گئی اور انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ نبی پاک فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ تَعْنِي، یہ مثال ہے اس بندے کی جس نے میری اطاعت کی، فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، اور جو میں حق لے کر آیا ہوں اس کے پیچھے چل پڑا، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، اور اس کی مثال جس نے میری نافرمانی کی، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور اس حق کو اس نے جھٹلایا ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ اس کی مثال ہے۔ کیا مطلب؟ جو نبی کی بات مان لے گا پناہ ملے گی، بچ جائے گا، اور جو نبی کی بات نہیں مانے گا ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، دنیا والے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ مثال دے کے نبی پاک علیہ السلام نے سمجھایا۔ شاعر کہتا ہے اللہ صلی فی السماء علیک یا خیر الورا، اے تمام ہستیوں کے، تمام مخلوقات کے سردار، آسمانوں سے اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ وہی بات جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں کہی گئی ہے، وہی شاعر اپنے الفاظ میں کہتا ہے۔ کیا مقام ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک زمین پر آ گیا اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان تھا۔ وَكَانَ الْآخَرُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ، ایک دوسرے سے کہتا ہے جناب یہ وہی ہیں، یعنی جن کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں، کیا یہ وہی ہیں؟ اور نبی پاک علیہ السلام کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ قَالَ نعم، اس نے کہا ہاں۔ قَالَ زِنْهُ بِرَجُلٍ، اس نے کہا کہ اس کا وزن کرو ایک آدمی کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام اس وقت آدمی نہیں تھے، 5 سال کا آدمی نہیں ہوتا، رجل نہیں ہوتا، بچہ ہوتا ہے، تو اس بچے کا وزن کیا گیا ایک آدمی کے ساتھ۔ فَوَزَنْتُهُ، فرمایا کہ میرا وزن، یہ مقام کی بات ہو رہی ہے، میرا وزن زیادہ ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ 10 آدمیوں کے ساتھ وزن کیجئے، میرا وزن کیا گیا، تو پھر بھی رجحتہم، میں نے ان کو مات دے دی، میرا وزن زیادہ تھا۔ ثم قال زنہ بمئۃ، پھر ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ 100 آدمیوں کے ساتھ اس کا وزن کرو، تو پھر یہی منظر تھا۔ کہا 1000 کے ساتھ ان کا وزن کرو، تو فرمایا میں نے ان 1000 کو دیکھا، ان کا پلہ اتنا اونچا تھا کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر پڑے، اتنا ان کا پلہ اونچا ہو گیا۔ ایک کہتا ہے دوسرے سے لو وزنتہ بامۃ لرجحها، اگر ساری امت کے ساتھ بھی اس بچے کا وزن کریں گے تو اس کا وزن ساری امت سے زیادہ نکلے گا۔ وہ ہے سید الاولین والمرسلین، اور آپ نے فرمایا نا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ ولا فخر، اور یہ میں حق بیان کر رہا ہوں، فخر سے یہ بات نہیں کر رہا۔ بذکر کا قد نلنا المنا، یا رسول اللہ آپ کے تذکرے سے ہی ہمارا مقام اونچا ہوتا ہے، ہمیں شان ملتی ہے، ہمیں عزت ملتی ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلے چیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔